السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے راز رکھنے والا، یا جو کسی اور کے سامنے نہ آ سکے، مطلب وہ کسی کو بات آپ کی نہ بتائے، تو وہ محرم ہوتا ہے۔ اور نواحائے راز کا مطلب ہوتا ہے، نوا کہتے ہیں آواز کو، اور نواحائے یعنی بہت ساری آوازیں، اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ اور انہوں نے آگے چل کے اسی شعر میں یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، تو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نواحائے راز کا مطلب ہے راز کے نغمے، یعنی راز سے مراد حقیقت کے بھید میں حقیقت کیا ہے اس کے لیے۔ تو خواجہ حالی نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ راز کے نغموں سے تو خود ہی ناواقف ہے، ورنہ دنیا میں جو بظاہر پردے نظر آتے ہیں وہ بھی کسی ساز کے پردے کی طرح بول رہے ہیں، بج رہے ہیں، اور یہ اللہ میاں کے جو بھید ہیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے حقیقت میں دکھائی دینے والی ہے، اور ہر چیز اللہ میاں کے بھید بھی ظاہر کر رہی ہے، اور معرفت کے نغمے بھی سنا رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان نغموں کا محرم نہیں، یعنی وہ ہر شے کو حقیقت کا حجاب یعنی چھپا لینے والے پردے سمجھتا ہے۔ وہ تو ساز کے پردے ہیں جن سے نغمے نکلتے ہیں، لیکن ان نغموں کو سننے کے لیے ایسے کان چاہیے جو ٹھیک ٹھیک سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو راز پہچان لینے کا ہنر نہیں آتا، مطلب ہے ہر آدمی اتنا نزدیک نہیں ہوتا اللہ میاں سے کہ وہ سارے بھیدوں کو جانتا ہو، ورنہ جو کچھ عام لوگ جانتے ہیں وہ بھی دراصل سارے کا سارا راز ہے۔ اب بس اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ میاں کے جو اسرار ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ جو ہیں وہی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں: رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ رنگ شکستہ مطلب ہوتا ہے کہ اڑا ہوا رنگ، یعنی رنگ شکستہ اڑا ہوا رنگ، اور صبح بہار تو ظاہر ہے کہ بہار کی صبح، اور نظارہ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جو ناز کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، وہ کھلتے ہیں۔ اور یہاں رنگ شکستہ کو آپ اڑا ہوا رنگ، عاشق کا اڑا ہوا رنگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھتے ہی عاشق کا رنگ اڑ گیا، اور یہ اڑا ہوا رنگ ایک طرح سے بہار نظارہ کی صبح ہے، یعنی صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں، اور وہ صبح جو عاشق کے رنگ شکستہ سے پیدا ہوئی، اس میں محبوب کے ناز نخرے کے پھول کھلنے چاہیے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رنگ کسی کا اڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، تو اسی طرح انہوں نے اس کو صبح کی پلاہٹ جو ہے، یعنی جو سورج نکلنے سے پہلے، سرخی سے پہلے جو ذرا جو مطلع جس رنگ کا نظر آتا ہے، اس کو غالب نے اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کو انہوں نے رنگ شکستہ کہا ہے، یعنی اڑا ہوا رنگ۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کو دیکھ کر عاشق کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور محبوب اس اڑے ہوئے رنگ کو صبح قرار دے کر اپنے ناز نخرے کے پھول کھلانے میں اور زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں: تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مژہائے دراز کا۔ مژہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پلک کو کہتے ہیں۔ اب مژہائے دراز کا مطلب ہے، دراز کہتے ہیں لمبے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ تیری مژہائے دراز یعنی تیری لمبی پلکیں۔ تو اس کو
اس کی ہم کچھ شرح یوں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تو غیر کو غصے کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور مجھے تیری لمبی پلکوں کی اس تکلیف سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ یعنی غیر کا دل پتھر کا ہے، اسے چھیدنے میں تیری پلکوں کو جو زحمت ہو رہی ہے وہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تیری نگاہیں اس کے پتھر جیسے دل کے لیے نہیں بلکہ میرے نرم ملائم اور وفادار دل کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب غیر کو تیز نظروں سے دیکھ رہا ہے، غیر سے مطلب ہے رقیب یا کوئی ایسا شخص جس کو کہ شاعر نہیں چاہتا کہ وہ اسے دیکھے، اور عاشق کو رشک کی وجہ سے دکھ پہنچ رہا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محبوب کے غصے یا توجہ کا رخ کسی اور کی طرف پھرے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اگر محبت سے دیکھے تب بھی مجھے دیکھے اور غصے سے دیکھے تب بھی مجھے دیکھے۔ تو آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں طمع ہوں ایک ہی نفس سے جاں گداز کا۔ صرفہ کہتے ہیں فائدہ، کفایت شعاری یا خرچ کرنا، اور طمع کہتے ہیں لقمے کو یا نوالے کو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ کو ضبط کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، یعنی جو غم اور دکھ میں جو آہ نکلتی ہے اس کو ضبط کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں اس ناتوانی اور کمزوری کے وجہ سے جان کو پگھلا دینے والے ایک ہی سانس کا رزق بن جاؤں گا، یعنی معمولی سی آہ بھی مجھے گھلا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اگلا شعر ہے کہ ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ گوشہ بساط کا مطلب ہوتا ہے فرش کا کوئی کونا یا حصہ، اور شیشہ باز کے معنی ذرا تھوڑے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیشہ باز یعنی شعبدہ باز۔ اب یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ان کا اشارہ ہے ان لڑکوں کی طرف جو پرانے وقتوں میں شراب خانے میں شراب پلایا کرتے تھے اور اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے بھر کے شراب کے جام یا سراہی یا کچھ بھی، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ناچتے بھی تھے، رقص بھی کرتے تھے، اور ان حرکات کے باوجود کوئی چیز سر سے نہیں گرتی تھی، اور اگر شیشہ یا سراہی یا جو کچھ بھی سر پر رکھا ہوا ہے وہ گر جائے یا ہل جائے تو اسے ایک خاص طریقے سے اپنے بازو پر سنبھال لیتے تھے اور پھر سر پر پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، جب سے خوبصورت لڑکے ساغر شراب سے بھر کر رقص کرتے ہوئے شراب پینے والے کے پاس جاتے تھے اور پہنچتی اچھال دیتے تھے، پھر خود ہی سنبھال کر شرابی کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو اب تو شاید ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ شراب خانے میں جا کے شراب پیا کرتے تھے، اور ایک خاص دستور اور ایک طریقہ تھا اس وقت کا، لیکن اب شاید وہ سارا کچھ ہے نہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی ہے تو اس زمانے میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا۔ کاوش کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور ہنوز کہتے ہیں ابھی یا اب تک، اور نیم باز کا مطلب ہے آدھا کھلا ہوا۔ دیکھیے گرہ کہتے ہیں گانٹھ لگانے کو، اور نیم کہتے ہیں آدھے کو، اور باز کہتے ہیں کھلا ہوا، یعنی ایسی گرہ کہ جو آدھی کھلی ہوئی ہو، یعنی جو پوری کھلی ہوئی نہ ہو بلکہ اس کا کچھ حصہ باقی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دل ابھی تک کاوش کا یعنی کوشش کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ ناخن پر اس کی آدھ کھلی گرہ کا قرض واجب الادا ہے۔ وہ اصل میں ناخن اور گرہ اس لیے ساتھ کہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی گرہ یا گانٹھ کھولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گرہ کھولنے میں صرف انگلیوں سے اس کو آپ کو دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ اس کے لیے ناخن بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو
دانت بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے چونکہ صرف بات کی ہے ناخن کی، تو ہم بھی ناخن تک ہی رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دل تو ابھی تک اس کاوش کا تقاضا کر رہا ہے، کوشش کا، کیونکہ ناخن پر اس کی عت کھلی، گرہ کا قرب واجب الادا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دل ابھی تک افسردہ اور پریشان ہے، اور اس گرہ کو کھولنے کی پوری کوشش کی گئی مگر پوری نہ کھلی، اور ناخن پر یہ قرض باقی رہ گیا۔ قرض باقی رہ گیا، یہ مطلب ہے کہ ناخن کا کام تھا کہ اس گرہ کو کھولتا، اور وہ نہیں کھول سکا، تو ایک طرح سے اس کے اوپر یہ قرض ہے۔ تو لیکن میری جو کوشش ہے، کاوش ہے، وہ مسلسل تقاضا کر رہی ہے، اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ دل کی گرہ پوری طرح کھل نہ جائے۔ اچھا، اس کا آخری شعر یا مقطع ہے: تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، سینہ کہ تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا۔ تاراج کہتے ہیں برباد کر دینے کو، ختم کر دینے کو، اور غم ہجراں کہتے ہیں جدائی کے غم کو، اور دفینہ کہتے ہیں جو خزانہ زمین میں دبا ہوا ہو، اور گوہر ہائے جمع ہے گوہر کی، یعنی جو موتی ہوتے ہیں اس کی جمع ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے سے مخاطب ہیں کہ اے اسد، میرا سینہ ایسا تھا کہ اس میں راز کے گوہر دفن کیے ہوئے تھے، یعنی اس میں طرح طرح کے راز چھپے ہوئے تھے، لیکن محبوب کی جدائی کے غم نے اس خزانے کو بری طرح تاراج اور برباد اور ختم کر ڈالا۔ اب اس شعر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب اس قدر مجھ پر بے خودی طاری رہتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کسی کا راز میرے سینے میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو چھپا کر رکھ سکوں، میرے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے، اور یہ سب میرے محبوب کی جدائی کے بعد مجھ پر یہ عالم طاری ہوا ہے کہ میں نے یعنی اس خزانے کو بھی بری طرح تاراج اور برباد کر ڈالا۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی کے عشق میں بہت بری طرح مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں غالب کی ایک چھوٹی سی غزل پیش کی۔ اگر یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی غزل کے ساتھ کسی اگلی محفل میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔